دوسرا، یہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کر رہی ہے۔ دیکھیں، پہلی امتوں کا معاملہ نیابت کا نہیں تھا، وہ اپنے اپنے نبیوں کی مدعو امتیں تھیں۔ وہ ایمان لائے، نبی نے جو احکام دیے ان کو انہوں نے مانا، تسلیم کیا، اس پر چلے، نجات پائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی یہ ایک نرالی شان ہے۔ لوگ مطلب ختم نبوت تو کرتے ہیں، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ وہ منصب جو قار رسالت کا منصب ہے، اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے ذمہ لگا دیے۔ اس حیثیت میں دوسروں تک دین پہنچانے کی ذمہ داری اس امت پر ہے۔ دوسروں سے مراد کون سی ہے؟ یہ بھی اب دیکھیں نا کیا ہوتا ہے۔ آج ہم مسلمان صحیح مسلمان نہیں ہیں، لہذا جو بھی اٹھتا ہے تو اسے نیچرلی یہی لگتا ہے کہ پہلے ان کو سمجھائیں۔ بات بھی معقول ہے۔ وہ تبلیغ والوں سے کہتے ہیں یار کہ تم، کسی نے کہا کہ جی آپ کافروں کو سمجھانے کیوں نہیں جاتے، مسلمانوں میں آپ تبلیغیں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا یار اگر ایک طرف گدھا مر رہا ہو اور دوسری طرف گائے تو آپ کسے ذبح کرو گے؟ اس نے کہا گائے کو۔ تو اس نے کہا مسلمان اور کافر کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، تو مجھے کس کے پاس جانا چاہیے؟ مثال ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا۔ آج کردار کے اعتبار سے مسلمان بری حالت میں کافروں سے، ان پر دین کی حجت کیسے قائم کریں گے؟ اور یہ ذمہ داری ہے ان کی، شہادت علی الناس کی ذمہ داری، لوگوں پر حجت قائم کر دینا، اتمام حجت کی ذمہ داری، قطع عذر کی ذمہ داری۔ یعنی قطع عذر کا مطلب کیا ہے؟ عذر پیش کرنا ہے بش نے جا کے اللہ کے آگے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ حق کیا ہے۔ مودی نے بھی کرنا ہے، وہاں تو فرعون بھی کرے گا، ابو جہل بھی کرے گا۔ تو فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے نا، میں نے پہنچایا تھا، تو حجت قائم ہو گئی اس کے اوپر، کیس ثابت ہو گیا، اس کا عذر منقطع ہو گیا۔ اور ابو جہل جب کھڑا ہوگا تو محمد رسول اللہ کھڑے ہوں گے کہ اللہ سے پوچھو آندھی والا دن جب اس کے دروازے پہ دستک ہوئی اور اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ کوئی بڑا ضرورت مند آیا ہے، اس حال میں کسی نے نہیں آنا تھا، خدا کی قسم جو مانگے گا دوں گا۔ تو کوئی روٹی مانگنے نہیں آیا ہوا تھا اس کے دروازے پر، کوئی اپنی ضرورت کے لیے نہیں آیا ہوا تھا، اس بدبخت کو اس کی آخرت بچانے کے لیے دعوت دینے آیا ہوا تھا۔ اس نے میری بات نہیں سنی، سنی انسنی کر دی، تو حجت کس پر قائم ہوئی؟ ابو جہل پر۔ قطع عذر کس کا ہوا؟ ابو جہل کا۔ اب یہ بتائیے نا کہ اگر وہاں پہ بش کھڑا ہو کہ بھی یہی بات کرے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، تو کسی مش نے اس کو بتایا؟ ادھر سے کون کھڑا ہوگا؟ اور کوئی مودی کھڑا ہو تو ہم یہ تو مطلب پتلے جلانے والا تو عذر پیش کر سکتے ہیں وہاں پہ کہ اس مودی سے پوچھو ہم نے اس کا پتلا نہیں جلایا تھا، اس کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی نا کہ بھائی میں ٹھیک نہیں ہوں اس لیے مسلمان میرا پتلا جلا رہے ہیں۔ اس طرح حجت قائم کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ذمہ داری، اور یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جو آپ کی دنیا کا بیڑا گرک کر دیتی ہے، آپ کے تعلقات کا ستیہ ناش پھیر دیتی ہے، آپ کا انفلوئنس زیرو کر دیتی ہے۔ جو آپ کو صادق اور امین کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو کذاب کہنے لگ پڑتے ہیں۔ جو آپ کے گلے میں ہار ڈالا کرتے تھے وہ آپ کو کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ جو آپ کو بڑا علامہ سمجھتے تھے، یہ کام آپ کریں تو وہ آپ کو احمق سمجھتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے، اور یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ انفاق میں تعلق قربان کرنا بھی ہے، صرف پیسہ لگانا ہی تو نہیں ہے۔ انفاق میں جو ہے آپ اپنا
ACR خراب کرنا نہ بھی لکھ لیں، شامل کر لیں. تو ویسے کون سی بات اچھی لگے گی؟ یہ جو میں نے کہی ہے یہ تو اچھی نہیں لگتی نا. اور جو وائز کہے گا تو وہ اچھی لگے گی، کیونکہ اس میں اس طرح کی کوئی مشکل میں آنے والی بات نہیں ہوگی. تو ہم خود دل کھچا ادھر جائے گا نا، پھر وہی والی کھوتی بورڈ 8.